Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے، 100 دفعہ مجھے سزا دلوائے. اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے. اگر یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے، آئین کے بارے میں بات کریں گے، تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk. ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے. وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے، وہ ہمیں کم از کم لیکچر نہ دے. جو دونوں بڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی، اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کے بھٹو نہیں بنتا. یہ عمران خان ہے جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. ان سے پوچھے کوئی عہدہ کسی کو اور دیں گے کیا؟ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں. یورانر ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے. اگر ان کی بات صحیح سمجھ لی جائے، ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا. 18 میں جس طرح جتوایا گیا تھا 24 میں اس طرح ہرا دیا گیا ہے. 14 گھنٹے جو ہے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے. مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کسی اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو. کے پی سے یا دوسرے علاقوں سے یہ میں نہیں سمجھتا کسی پولیٹیکل پارٹی کی اپنی کارکردگی ہے. یہ وہ نفرت ہے جو ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں نے مہرے لگا کے اپنے نفرت کا اظہار کیا. یہ ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. ان خفیہ اداروں جن کا کام دشمن ممالک کے خلاف جو ہے سازشیں کرنا ضروری تھا. ہمارا یہ خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن 2024 میں تو اس کا بھی ریکارڈ ہو گیا. کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، لاکھ دفعہ وہ فوج ہو، لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو، لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا، اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں محمد مالک. پچھلے 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. ٹیمپریچرز بالکل، شاید میں نے تو اپنی جتنا صحافتی کے ریئر ہے اتنا کنٹروورشل حالات میں نے نہیں دیکھے، شاید اتنا کنٹروورشل الیکشن بھی نہیں دیکھا. یہ واحد الیکشن ہے جس کو جیتنے والے بھی نہیں مان رہے، ہارنے والے تو خیر کبھی بھی نہیں مانتے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسی فورسز جو ہمیشہ ماڈریٹ کنسیڈر کی جاتی تھیں، پروگریسو، جس طرح ANP ہو گیا، اور جس طرح JUIF ہوگی، جو ریلیجسلی ماڈریٹ تھی سب کچھ، اور جو ہم کبھی بھی وہ اس طرح ریاستی اداروں کو ڈائریکٹلی ٹیک آن کرتی تھیں، وہ بھی ہو گئے. 3 قسم کے ہمیں کرائسس نظر آ رہے ہیں. ایک اکنامک کرائسس ہے، ایک ڈیموکریسی کا کرائسس ہے، بیکاز جو ہمیں موڈ نظر آ رہا ہے آج کی باتیں ہیں، جیسے بھٹو صاحب بات کر رہے تھے، بلاول بھٹو، انہوں نے کہا who the hell are you، کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈیموکریسی پہ بات کرنے کی. آگے سے جواب ہوتا ہے آپ کون ہیں، صرف بھٹو کا نام لگ گیا آپ کے ساتھ تو آپ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں. سملرلی جب پرائم منسٹر کھڑے ہوتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں کہ السٹیمیٹ پرائم منسٹر ہیں. فارم 45 بچے کو یاد ہو گیا. پہلے ہی بڑے سوالات تھے کہ کیا یہ چل پڑے گا الائنس ان حالات میں. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ایکسپیکٹیشنز آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ سخت فیصلے اور اکنامک ہوں گے. آج خبر چلی ہوئی IMF کی طرف سے کہ جنہوں نے اور بھی چیزیں جو پہلے ایگزمپٹڈ تھیں، شیڈیول 6 وغیرہ، اس میں کافی چیزیں انپٹس وغیرہ، ان پہ بھی 18% سیلز ٹیکس مطالبہ کرے گی. وہ بجلی کے ریٹس پہلے ناقابل برداشت ہیں، گیس کے ریٹس ناقابل برداشت ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جو فروری میں ہسٹورک رائز ہوا ہے 7 روپے پر یونٹ، وہ بھی یہ آپ کو مارچ کے بلوں میں یہ بھی ٹھکے گا. اب ایک تو جنوری کے جو بلز ہیں وہ مارچ میں ان کا ڈفرنس آئے گا، اور پھر تب تک شاید یہ ریٹ ویسے بھی اور بڑھ جائے. تو ایک قیامت کا منظر بنا ہوا ہے. کیا ہوگا، کہاں جائے گی باتیں، ان تمام چیزوں پہ کریں گے. سول ملٹری ریلیشنز میں کیا ہوگا، یہ جو مذہبی انتہا پسندی کا ایشو بن رہا ہے اس میں کیا ہوگا، بہت سے سوالات. اور سب سے بڑی بات خود PMLN کا مستقبل کہاں ہوگا. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود وزارت عظمیٰ نہیں لی، لیکن شاید وہ اس لیے پاور میں آ گئے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا وزیر اعلیٰ بن کے ان کا کریئر لانچ کرنا ضروری تھا. اور اگر اس سٹیج پہ نہ ہوتا تو 5 سال بعد شاید یہ موقع نہ ملتا. اور یہ تو میری اطلاع ہے، اور یہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اپنے پریویس شوز میں، کہ یہ بڑی کلیئرلی بتا دیا گیا تھا
نواز شریف صاحب کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ اگر پی ایم ایل این سینٹر میں گورنمنٹ نہیں بنائے گی تو پھر پنجاب میں بھی نہیں بنا پائے گی. سو اب وہ بھی اپنے سروائیول کی جنگ لگ رہی ہے. کیا ہوگا آنے والے دنوں میں ہم بات کرتے ہیں ون آف دا سینئر موسٹ پارلیمنٹیرینس اور پی ایم ایل این کے بھی ون آف دا سینئر موسٹ لیڈرز خواجہ محمد آصف صاحب سے. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. یہ تو بتائیں بڑی اسٹرانگ پھیلی ہوئی کہ آپ اگلے ڈیفینس منسٹر بھی آپ ہیں, ہوا ہے اس پہ فیصلے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, یہ ساری میڈیا کی اسپیکولیشن ہے. کوئی فیصلے نہیں ہوئے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی مشاورت بھی نہیں ہوئی وزارتوں کے بارے میں. کم از کم مجھے اوتھ بھی ہو گیا ہے, پرائم منسٹر بن گیا, کب کرنی مشاورت؟ کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی دیر آر امپورٹنٹ تھنگز وچ آر بینگ implemented or taken care of. میرا خیال ہے وہ اب پھنس اس لیے گیا سارا کچھ, جو جب تک آپ تو نہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کی جب تک وزارت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نا تب تک شاید باقی کیبنٹ بھی رکی پڑی. دی انٹائر تھنگ از ہاسٹیج کہ اسحاق ڈار صاحب کا کیا بنے گا. فنانس سے وہ چلے گئے ہیں, ان کا نام فارن منسٹری سے, فارن منسٹری میں بھائی لوگ بھی نہیں مانتے, دوسرے بھی نہیں مانتے, فنانس پہ بھی نہیں مانتے. تو شاید وہ فیصلہ ہو جائے تو آپ لوگوں کو یہ فیصلہ ہو جائے گا. نہیں میں تو لائنیج نہیں لگا رہے گا باقی تو لگے نہیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ مجھے کل یا پرسوں نوٹیفائی کیا گیا ہے پارلیمنٹری لیڈر اس میں. آئی تھنک دیٹس اے مچ بگر آنر دین بینگ اے کیبنٹ ممبر. ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے اس کی ریکگنیشن اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. آپ نے ایک زمانے میں وزیر اعظم کے لیے بھی نامنیٹ کیا تھا میاں صاحب نے, جب آپ خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے. وہ شاہ خاقان بن گئے تھے. پرانی بات ہے, مجھے کیا تھا. میں اتنی بوجھ, میرے کندھے جو ہے نا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. فرینکلی میں صحیح کہہ رہا ہوں. ریلیکسڈ مین ایز می اینڈ شہباز شریف سے لیڈ بیک. تو ہی از رائٹ, میں سمجھتا ہوں. ذرا آج ہے نا, آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پی ٹی آئی تو کہتی تھی ہمیشہ سے کہ بھئی جوڈیشل کمیشن بناؤ, سب کچھ کرو. آج آپ کے دو اتحادیوں نے بھی کہا ہے کہ مئی 9 کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. نہیں مئی 9 نہیں, سائفر کا انہوں نے. نہیں سنیں. سب مذمت کرتے ہیں. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ نئی جوڈیشل انکوائری کرائیں. ہم اس کے لیے حاضر ہیں, بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جیسے سپریم کورٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے. آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے. اگر آپ کا ثبوت ہے کسی کا, اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے. علی امین گندھپور صاحب نے ایک انکوائری کا مطالبہ کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ جو اس انکوائری کے مطابق کو سزا ملنا چاہیے ان کو سزا دے, اور جو اس انکوائری کے مطابق بے گناہ ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے. میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. چیف جسٹس فیض عیسیٰ سے آپ درخواست کریں کہ وہ خود اس جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بنا کے ہمیں مئی 9 کے بارے میں ایک پورا کا پورا انویسٹیگیشن دلوائے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. جن کو سزا ملنا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ سزا دلواؤ. جو بے گناہ ہیں تو آپ بھی کہیں گے کہ وہ بے گناہ کو آپ انصاف دلوائیں. وزیر اعظم سے میں مطالبہ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں تاکہ بات چیت کا, قانون کا, آئین کا راستہ اپنایا جائے. ثانیہ 9 مئی اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے, اور مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. اور جو لوگ جو شامل شرم نہیں ہیں ان کو کوئی غلط نہیں پہنچے گی. میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے, جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں, وہ قابل جرم نہیں. اگر واقعی وہ سمجھتے کہ ہمیں داندھی نہیں کی تو پھر 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا. پھر تسلیم کریں کہ قوم نے باغی کو ووٹ دیا اور ہم ایک باغی کو جو ہے صوبے کو دیرالا بنا رہے ہیں. مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ دونوں پہ کمیشن بنا دیں, سائفر پہ اور مئی 9 پہ. بھٹو صاحب کا آپ نے سن لیا, بلاول کا انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اس کو کمنٹ کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ ہم اس میں ول بی میک شیور کہ انصاف ہوگا, سب کچھ ہوگا. جب آپ کے دو ایلائز اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی جس کے سر پر آپ کی حکومت ہے, جب وہ بھی کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور پرائم منسٹر چیف جسٹس صاحب اس کو ہیڈ کریں, اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی بننا نہیں چاہیے. کی بات کر مئی 9 کی
دیکھیں میں ذرا اس کی جو بیک گراؤنڈ میں جو آپ گنڈا پور صاحب کا بھی جو ہے لے لیں، انہوں نے تو انکار کر رہی ہے کہ ہمارا تو تعلق کوئی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور بعد میں کہا ہے اگر کوئی ہے تو اس کو سزا دیں. دیکھیں وہاں پہ مئی 9 چاہے وہ لاہور تھا یا پنڈی تھا یا فیصل آباد تھا یا میاں والی تھا، چکدرا تھا، پشاور تھا، ان ساری چیزوں میں ٹیلی ویژن نے محفوظ کر لیے ہوئے ہیں چہرے جو ساری چیز کو لیڈ کر رہے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر اب لاہور کا لے لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بار وہی نام آتے ہیں جو کوئی ان نون چہرے نہیں ہیں، پہچانے ہوئے چہرے ہیں جو لاہور کے واقعہ میں آئے. اسی طرح جو جی ایچ کیو پنڈی کے جو ہے وہ بھی چہرے جانے پہچانے سارے چہرے ہیں. تو آپ نے کس چیز کی انکوائری کروانی ہے؟ جب چہرے موجود ہیں وہ کورٹ کے اندر جب جائیں گے، کیسز جو جاتے ہیں کورٹ میں پیش کیے جائیں گے. یہ لوگ نظر آ رہے ہیں آگ لگاتے ہوئے، پراپرٹی ڈیمیج کرتے ہوئے، سارا کچھ جو ہے. تو اٹس اے ویری سمپل. انکوائری کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، پروسیکیوشن کی ضرورت ہے. جس طرح شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم کسی بے گناہ بندے کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں کے وہاں پہ چہرے شناخت ہو رہے ہیں ان سارے انسیڈنٹس میں جو محفوظ ہوئے ہیں ویڈیو کے اوپر یا ٹیلی ویژن کیمراز کے اوپر جو ہیں، اس کے ایسی ایویڈنس ہے. اسی آرگومنٹ پہ بات کر لیتے ہیں نا. اگر اتنا آبویس ہے، اتنا سب کچھ ہے، تو آپ کو جوڈیشل کمیشن میں اعتراض کیوں ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے اس کی ایکسیپٹنس ہے نا. دیکھیں وہ ایک آپشن ہے، میں اس آپشن کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، لیکن میں پہلے یہ بات کر لینا کہ یہ جو کوئی ایمبیگوٹی اگر اس میں ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے گا. جوڈیشل کمیشن انکوائری پروسیکیوٹ تو نہیں نہ کرے گا. ہاں ٹھیک ہے، پروسیکیوٹ تو نہیں کرے گا، انکوائری کرے گا. لیکن اگر چیز جو ہے وہ اتنی ایویڈنٹ ہے کہ اس میں کوئی شبے کی یا کیسز گئے ہوئے خاصہ ملٹری کورٹس میں. بڑی ایک فیمس سیئنگ ہے، مجھے یاد نہیں کون سے پولیٹیشین کی ہے، اس نے کہا ملٹری کورٹس آر ٹو جسٹس واٹ ملٹری بینڈز آر ٹو میوزک. ملٹری کورٹس کی ہر چیز خفیہ، لوگوں کا اعتبار نہیں، خفیہ نہیں ہے. میں آپ کو قانون بتاتا ہوں. یہ وہی والا اوپن کیس ہے جس طرح خان صاحب کا بھی اوپن کیس شروع ہوا تھا جس میں خالی 4 بندے گن کے جا سکتے تھے. ناٹ لائک دیٹ. نہیں، ادھر وکیل آپ میں دیکھیں لا موجود ہے ملٹری کورٹس کا. وہ لا میں جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوں گی. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کمی بیشی نہیں کی جائے گی. اگر بیشی ہو سکتی ہو تو ضرور کرنی چاہیے، کمی اس میں نہیں کی جائے گی. اور آپ کے یہاں پہ جو ملٹری کورٹس میں کیسز چلے ہوئے ہیں، ایون پی ٹی آئی کے دوران جو ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران جو ہے ملٹری کورٹس کے کیسز چلتے رہے ہیں. سویلین اس میں چلتے رہے ہیں. میں فوجی کی بات نہیں کر رہا، سویلین اس میں کنوکٹ بھی ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. یہ قانون بار جو ہے، یا تو یہ قانون جو ہے اپنی اس اسٹیچوٹ بک سے جو ہٹا دیں. ایز لانگ اٹ از اویلیبل ہٹانا تو چاہیے، بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سیاست میں پرسیپشن از ریالٹی. ہر آدمی کا بلیف ہے کہ یار ملٹری کورٹس میں تو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی طے وہ ہوتا ہے اور وہ بس دے دیتے ہیں، وہ کرنل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. صحیح یا غلط کی میں بات نہیں کر رہا، میرٹ از ناٹ دی تھنگ ہیئر، پرسیپشن کی بات ہے. اگر میرا سوال سن لیں، اگر ایک لیجٹیمیسی آ جاتی ہے، اخلاقی مورل لیجٹیمیسی آ جاتی ہے، اگر آپ ایک کمیشن بنا دیتے ہیں ہائی پاور جوڈیشل کمیشن، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اتنا ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو کمیشن بھی وہی کہے گا نا، لیکن کم از کم کریڈیبلٹی آ جائے گی. دیکھیں میں آپ کی بات سے اس طرح میں نے کہا ہے کہ اگر اس کی ضرورت کسی سٹیج پہ پڑی تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں میں جو پروسیکیوشن جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے ذریعے جو کی جا رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. ضرورت کیا پڑنی ہے؟ آپ کے 2 الائز کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کے ہم الائز سے بات کر لیں گے ان سے بات جو ہے الائز سے بات کر لیں گے، اس کے اوپر کنسنسس بلٹ اپ کر لیں گے. جس طرح پرائم منسٹر کو میں کہوں گا پرائم منسٹر کو کہ الائز نے یہ کہا ہے، ان سے بیٹھ کے یہ بات کر لیں، کنسنسس بلٹ اپ کر لیں، تاکہ کم از کم جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہوں کہ بھئی کیا کرنا ہے اس سلسلے میں. لیکن میں پھر واپس اپنے آرگومنٹ پہ جاؤں گا کہ وہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. وہ چہرے ہیں اور بڑا فخریہ وہ جو ہے ٹیلی ویژن توڑے ہیں، وردی پہن کے کور کمانڈر کی کھڑے ہیں، اور کوئی گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے لوگوں کو للکار رہا ہے. یہ ذاتی طور پہ آپ کا کیا خیال ہے کمیشن
کو آپ کو کوئی اعتراض نظر آتا ہے؟ مجھے دیکھیں، مجھے when there is a process available to us، تو کمیشن وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی ہو، جہاں پہ کوئی چیز پروب کرنی ہو، اس میں تو کمیشن کی ضرورت ہے۔ چلیں لیٹ می پٹ یو آن دی اسپاٹ، اگر آپ کیبنٹ کے ممبر بنتے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی بنیں گے، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ہوگا۔ کیبنٹ کے آگے یہ سوال آتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، تو آپ ایز اے کیبنٹ ممبر اس کمیشن کی مخالفت کریں گے؟ میں دیکھیں اس میں میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں، جو میں آرگومنٹ آپ کو دیں گا، یہ آرگومنٹ میں وہاں بھی دوں گا۔ اس کے بعد کیبنٹ کا جو کنسنسس اس پہ میں آمین کہوں گا۔ یہ آرگومنٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کیبنٹ میں دوں گا کہ کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آلریڈی ایک ایویڈنس جو ہے، لوگوں کا کسی چیز پہ اعتماد بڑھانا آپ لوگوں کی پرائرٹی نہیں ہے، یو ڈونٹ کیئر۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، یہ تو نظر ہی آتا ہے نا کہ آپ لوگ صرف پاور دیکھیں گے، عام لوگوں کی فیلنگ آپ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں خود آپ نے جو مجھے یہ کان میں ابھی سنوایا ہے گنڈا پور صاحب کا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ قصوروار ہیں ان کو ضرور سزا دیں، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں۔ لیکن اس قصوروار کے ایک پروسیکیوشن اگر ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کو وکلا کا اپنے کی اجازت ہوگی، وہاں پہ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، اور اس کے بعد اس کی ہائی کورٹ میں اپیل ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا اگزامپل آپ کے دوں گا کہ نواز شریف کو کوئی اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا، ڈائریکٹ اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ٹرائل کیا اس کا۔ جہاں یہ ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی سزا یافتہ بندے کو باہر بھیج دیا جائے۔ اگر نواز شریف صاحب ساتھ زیادتی ہوئی ہیں تو ان کی فیسیلیٹیشنز بھی انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ اس نے اور اس کی بیٹی نے پھر اور اس کے بھائی نے اور اس کے بھتیجے نے، دو بھتیجوں نے جو ہے قید کاٹی ہے نا، دو 2.5 سال قید کاٹی ہے نا۔ نہیں، میں صرف اس بات کا آپ کی جواب دے رہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ انپریسیڈنٹڈ زیادتی ہوئی ہیں تو انپریسیڈنٹڈ ریلیفز بھی ہوئی ہیں۔ نہیں دیکھیں، اگر زیادتی ہوئی ہے اور اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے، ڈو یو گیو دیٹ پرسن بیک دی پیریڈ ہی اسپینٹ ان جیل؟ سو اگر یہ لوگ میری اگر اس جو آپ کا، تو جو لوگ ان کیسز میں بری ہوں گے، جو 8 مہینے سے اندر ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اگر ان کیسز میں جو لوگ بری ہوں گے نواز تو خاتون نہیں ہے، ان کو آپ کیا کمپنسیشن دیں گے؟ مریم نواز خاتون نہیں ہے، وہ تو کمپنسیٹ ہوگی نا، سی ایم بن گئی۔ نہیں، سی ایم از نو کمپنسیشن۔ جو آپ کا جو جیل میں جو آپ کا وقت گزرتا ہے، دیکھیں میں جیل میں، ان کا مجھے بتا دیں جو یہ جیل میں ہے، اگر یہ ان میں سے کوئی بری ہوں گے تو کیا آپ کی گورنمنٹ؟ یہ ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ لوگ جب بری ہوتے ہیں ان کو کوئی کمپنسیشن جو ہے اس پیریڈ کی تو نہیں ملتی۔ یہ سارا سسٹم ہمارا جو سسٹم ہے، کرمنل لا کا جو سسٹم ہے، وہ یہی ہے۔ یہی کا مطلب چینج کرو۔ آپ میں دیکھیں، میں مشرف نے مجھے 6 مہینے قید کیا، 6 مہینے قید کیا، میرے خلاف کوئی چارج نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی آئی واز ریلیزڈ اینڈ دے اپولوجائزڈ فرام می، نیب ایکچولی اپولوجائزڈ فرام می۔ اس کے بعد اب میں 6 مہینے گزار کے آیا ہوں عمران خان سے کی فرمائش کے اوپر، جو ہے میں 6 مہینے قید کاٹ کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں جوڈیشل جو موومنٹ تھی اس کے اندر میں کو مہینہ قید جہاں جیل میں گزار کے آیا۔ تو میں نے نہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ بھی سیاسی ورکر تھے نا پی ٹی آئی کے، جو گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے جو ہے نعرے لگا رہے تھے اور یونیفارم جو ہے۔ آپ کمیشن کی مخالفت کریں گے؟ میں دیکھیں، میں تو میرے پاس ایک آرگومنٹ ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، میں آمین کہوں گا۔ اچھا، ایک کویسچن میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ اس لیے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو آپ کوئی ایڈیشنل چارج ہو نہ ہو، لیکن آپ ڈیفینس کے تو آپ کو مل جائے گا چارج۔ جب چارج ملے گا تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ڈیفینس منسٹر ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے سول میں اور ملٹری کے درمیان میں۔ ایک ٹرینڈ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، ذرا سنیے گا یہ پیکیج، کہ اس کے اندر ایک بڑا خوفناک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے سول ملٹری ریلیشنز میں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اف یور خواجہ آصف از دا ڈیفینس منسٹر، کیا رول پلے کرے گا؟ ذرا آپ سن لیجئے۔ عسکری پارلیمنٹ، 4 ضلعوں کی فوج، محمود اچکزئی، پشتونستان کی باتیں، سب سے زیادہ ریسٹو پروونس 2 ہیں، بلوچستان اور کے پی۔ کے پی کے اندر سچویشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی ہے تو وہ فوج کے بھی خلاف ہے اور آپ لوگوں کے سینٹر کے بھی خلاف ہے۔ وہاں پہ اے این پی پروگریسو جماعت تھی، ایمل ولی کو آپ نے سن لیا، وہ بھی سیدھے ہو گئے، پروگرام میں بھی آئے، اس میں اور بھی زیادہ سخت باتیں ہوئیں۔ پھر جے یو آئی جو ماڈریٹ ایک ریلیجس پارٹی تھی سیاسی، وہ بھی دیوار سے لگ گئی، اس سے جو سپیس وہ چھوڑے گی ایکسٹریمسٹ اس میں آئیں گے۔
ہم بلوچستان میں پی ٹی ایم پہلے ہی ہے پشتون تحفظ موومنٹ. ہم بلوچستان میں چلے جائیں, محمود اچکزئی کی باتیں آپ نے سن لی, 4 ضلعوں کی فوج ہے اور یہ پاک فوج نہیں ہے, ہمیں پروپورشنل اس میں کریں, پشتونستان کی باتیں ہو رہی ہیں. وہی اب محمود اچکزئی صاحب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی ہیں جن کو سارے کریں گے. پہلی بار پنجاب کے خلاف بڑی سخت ایک موومنٹ چلی, پنجاب میں چلی. پنجاب کبھی بھی اینٹائی فوج نہیں ہوتا تھا, اور انہوں نے اختر مینگل نے بات کرتے ہوئے بڑی سم اپ کر دیا. ان کا جتنا ہی ووٹ پڑا ہے نہ کسی کے حق میں پڑا ہے نہ کچھ پڑا ہے, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج کے خلاف بنا. یہ اب ایک ماحول بن گیا پورا. کیا یہ ریلائزیشن ہے کہ اب ایشو خالی جنرل عاصم منیر یا بٹوین عمران خان نہیں ہے, یہ بہت بڑا ایک کینوس بن گیا کہ اس کو کسی اور زاویے سے دیکھنا ہوگا. کیا دیکھ رہی ہے فوج بڑے زاویے سے؟ کیا آپ لوگ پولیٹیشین سمجھ رہے ہیں ساری چیز؟ دیکھیں, میں جو آپ نے یہ سنائی ہیں باتیں مختلف جو قائدین ہیں اس وقت کے پی سے اور اپنا بلوچستان سے, میں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوئی ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی سنی ہوئی ہیں, 90 کی دہائی میں بھی سنی ہیں, 80 کی دہائی میں بھی سنی ہیں, اس کے بعد بھی سنی ہیں. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں آپ کو بھی پتہ ہے, آپ پاکستان کی جو پولیٹیکل تاریخ ہے اس کے آپ میری طرح آپ بھی طالب علم ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ پتہ ہو. اس کے لیے ایک ہیلنگ پروسیس کے انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ہیلنگ پروسیس میں اگر جو فریقین ہیں ان کی, یہ میں پولیٹیکل فریقین کی بات کر رہا ہوں, ان کو کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو ضرور ادا کرنی چاہیے. بیسیکلی ایک ڈاکومنٹ ہے, اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے, جو ہمارے پاس 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں ایک امینڈمنٹ اب پرپوز ہوئی ہے, وہ کراچی کے حوالے سے جو ایم کیو ایم نے کی ہے. اگر اس پہ کنسنسس ہوتا ہے وہ بھی کر دینی چاہیے. لیکن آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو جو ہے یو جسٹ کی ناٹ اگنور دیم. دیز وائسز آر دیئر اینڈ دے آر perhaps louder than the past. ارے میں سے 2-3 ہمیشہ فوج کے ساتھ رہتی تھیں, فوج کے خلاف نہیں. میں نہیں, اس کی ایک اور ایکسپلینیشن ہے, میرے پاس ہے ایکسپلینیشن, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ایکسپلینیشن جو ہے یہ دراڑیں جو ہیں اس کو وائڈن کرے گی, اس لیے میں ایکسپلینیشن نہیں دوں گا. ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے پاس ایکسپلینیشن اس کی ہے. میں اپنے سارے بھائیوں کو جانتا ہوں, وہ مجھے جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت میں زیادہ حقیقتوں سے پردہ نہ اٹھاؤں تو بہتر ہوگا. اگر میں یہ پرپوز کر رہا ہوں کہ ایک ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہونا چاہیے تو پھر اس میں مجھے یہ ڈیفینیشنز جو ہے نا نہیں دینی چاہیے. میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دیا. تو ہیلنگ پروسیس جو ہے اس کا کل بھی انیشیٹ کیا ہے اس نے, شہباز شریف نے, اس نے آفر کل بھی کیا اپنی تقریر میں. اسی طرح آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسی چیز کو جو ہے دہرایا ہے, انہوں نے خود بھی انیشیٹو لیا ہے اس کے اوپر. اس طرح اور بھی لوگوں نے پوزیشن لی ہے, بڑی انٹرینچڈ پوزیشنز لوگوں نے لی ہوئی ہیں. لیکن آپ ماضی میں دیکھیں تو بڑی بڑی انٹرینچڈ پوزیشن سے لوگ جو ہے پھر آہستہ آہستہ قریب آتے ہیں, بیکاز یہ ملک کا معاملہ ہے. یہ معاملہ جو ہے جس طرح آپ نے کہا, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک ریسٹیو سچویشن ہے اس میں کے پی میں بھی اور بلوچستان کے اندر. لیکن اب میں لمبی بات ہو جائے گی. بلوچستان میں جو ریزنز ہیں اس سچویشن کے وہ ڈیفرنٹ ہیں, کے پی میں ڈیفرنٹ ہیں. کے پی میں میں پھر لمبی بات ہوگی. میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہوں. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک. ابھی بہت باتیں خالد صاحب سے پوچھنی ہیں, ذرا الیکشن کے بارے میں ہی پوچھنا ہے, ان پہ ہی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں نے بلوچستان کا اس لیے پوچھا کہ آپ ہیلنگ پروسیس کی بات کرتے ہیں, میں جب پولیٹیشنز کی بات سنتا ہوں تو وہ ایک بنانے کی بات کرتے ہیں. میں جب بھی جس سرونگ آرمی آفسر کو ملا ہوں بلوچستان میں, آئی جی ایف سی وغیرہ جو بھی تھے سارے, ان کا ہمیشہ رویہ اس کا ایک فورسڈ سولوشن کا ہوتا تھا. وہ جی 2000 بندہ ہے, 2500 بندہ ہم ٹھیک کر لیں گے, یہ تحریک چلا رہے ہیں, ہمیں ایک باری اجازت مل جائے, اسی ٹھوک کے ان کو ٹھیک کر لیں گے. وہاں پہ رویہ طاقت کا ہے,
پالیٹیشینس کا رویہ یہ ہے کہ اس کو کسی طرح ریکنسائل کیا جائے. کیا ابھی تک یہ آپ کو بھی یہی رویہ نظر آتا ہے؟ آپ ڈیفینس منسٹر نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں لیٹس اسپیک اباؤٹ بلوچستان فرسٹ. بلوچستان میں ایک بڑی دیر سے پچھلے 15-20 سال سے ایک وونڈ ہے, جو ایک زخم ہے جو رس رہا ہے, وہ مسنگ پرسنس کا کیس ہے. میں جب بنا 2013 کے اندر ڈیفینس منسٹر, تو مجھے دوسرے دن ہی, ایک دن میں نے حلف اٹھایا, دوسرے دن میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا. وہاں پہ ہم نے فگرز ریکنسائل کی. بہت سے لوگ جو تھے, جو مسنگ پرسن تھے, وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی فیملی جو ہیں وہ پیسے بھی لے رہی تھیں, جو حکومت جو ہے وہ ماہانہ پیسے دیتی تھی, وہ کوئی مسقط میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بارڈر کراس کر گئے ہوئے تھے. ابھی جو اسٹرائک ہوئی ہے اس کے اندر وہ مسنگ پرسن میں کیس تھے جو مارے گئے ہیں ایران کے اندر, جو ہے وہ ریکنسائل ہم نے بھی براٹ ڈاؤن 4000 سے تقریباً فگر ہم 1200-1300 پہ لے آئے. یہاں پہ 2 کیمپس تھے, ایک کوہاٹ کے قریب تھا, ایک ایبٹ آباد کے قریب تھا, اس میں کچھ لوگ تھے, ان کے نام بھی ریکنسائل ہوئے. پر لمبی سٹوری ہو جائے گی, وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں کہ ہمیں بلوچستان میں جو ہے نا ایک بڑی بنیادی تبدیلی لانی ہوگی. وہاں پہ مسنگ پرسنز ایسے بھی ہیں جو بڑے لوگوں کی جیلوں میں ہیں, اور آپ بھی نام نہیں لیں گے, میں بھی نام نہیں لوں گا, اس سے مزید خرابی پیدا ہوگی. ان کی اپنی پرسنل جیلیں ہیں, ان کے اندر وہ بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایک پورا طبقہ ہے جس کو ڈیلیبریٹلی پوری میسو پاپولیشن جو ہے, جیلیں کس کی وجہ سے چل رہی ہیں؟ پولیٹیکل سپورٹ؟ نہیں, پولیٹیکل سپورٹ نہیں, انسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سپورٹ کی نہیں ہے. وہ ان لوگوں کا اپنا ایک انفلوئنس ہے, ایک اپنا انفلوئنس ہے. نہ ان کو سرکار ہٹا سکتی ہے, نہ کورٹ کمانڈر ہٹا سکتا ہے. ٹریڈیشنل انفلوئنس ہے, جو ان کا کلچر ان کو وہ انفلوئنس پرووائڈ کرتا ہے, ٹرائبل کلچر پرووائڈ کرتا ہے. وہ اس کا ایڈوانٹیج لے کے کلچر سبسروینٹ ہے نا, حکومت فیصلہ کر لے ذاتی جیلیں نہیں ہوں گی تو نہیں ہوں گی. میں اس میں ایک اور ٹریجڈی ہے کہ آل دیز پیپل جو ہیں, اگر کسی نے موومنٹ چلائی 50s میں موومنٹ چلائی, وہ 60 میں ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا جی بندے واپس آ جائیں, پھر ان کو پھانسی لگا دیا گیا. وہ لوگ وہاں پہ بلوچیوں کے ہیرو ہیں, وہ لوگ جو ہیں جو پہاڑوں سے واپس آئے, جو ہے یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی, اس کے اوپر پورا پروگرام کر سکتے ہیں ہم, جو ہے. لیکن دا فیکٹ ریمینس کہ آپ کو وہاں پہ جو فالٹ لائنز جو ہیں, ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور وہ فالٹ لائنز جو ہیں صرف جو ہے فیڈرل حکومت کی کوتاہیوں کی وجہ سے یا ان فیڈرل مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی. وہاں پہ لوکل بھی جو ہے لوگ جو ہیں, جو انفلوئنشل لوگ جو ہیں, بڑے لوگ جو ہیں, ان کی جو اپنی جو دکانداری ہے یا سیاست. اب جو ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں لاسٹ کو, ایسے پھر میں دوسرے پہ جانا ہے, یہ الارمنگ نہیں ہے سچویشن؟ بالکل الارمنگ ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں نے اس لیے کہا ہے کہ کوئی یہ لوگ عموماً ہمارے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی کی بات نہیں کرتا, کہ ہم لوگ بعض اوقات باتیں جو ہے نا وہ پبلک کنزمپشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور خود اس کے جو مرتکب ہوتے ہیں, خود ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود جو ہے اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں جس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. کسی وقت وہ میرے جیسے بندوں کو وہ چیز سوٹ نہیں کرتی, ہم اس کے خلاف بول لیتے ہیں. جس دن سوٹ کر رہی ہے اس کے حق میں بول لیتے ہیں. بلوچستان کا سلوشن اسلام آباد میں ہے کہ پنڈی میں ہے؟ بلوچستان کا سلوشن جی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہے, بالکل اسلام آباد میں ہے. اس صوبے کے جو جینون رائٹس ہیں, ان کی جو شکایتیں جو ہیں, وہ میرا خیال ہے میاں نواز شریف نے جب ڈاکٹر مالک کو حکومت دی تھی تو وہاں پہ ایک کمفرٹیبل سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی. لیکن اسی غلطی کی وجہ سے جو ہے, جو بعد میں جو ہم نے 2 سال کا معاہدہ کیا ہوا تھا, ہمیں اپنی پارٹی کا چیف منسٹر وہاں پہ لانا پڑا. جو ساری جو 2 سال کی جو محنت تھی ڈاکٹر مالک اور ان کی پارٹی کی حاصل بنے, جو اللہ اس کو جنت دے, وہ ساری کی ساری انڈو ہو گئی. کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ یو ہیو ٹو ڈیمولش دیٹ مائنڈ سیٹ, ادروائز چیزیں وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کو جو ہے, آپ کو بلوچستان کی عوام جو ہے اس کو ٹریڈیشنل جو انفلوئنسر تو نہیں لفظ استعمال کروں گا, ذرا بدنام ہو گئے ہوا ہے, لیکن جو انفلوئنشل لوگ ہیں, ٹریڈیشنل انفلوئنشل لوگ جو ہیں, میں ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے بیٹر ورڈ فار اٹ, ان لوگوں کی کلچز سے جب تک جب تک ان سے آپ بلوچ قوم کو آزاد نہیں کریں گے, وہاں پہ ایمنسپیشن نہیں ہوگی. وہ تو پاورفل اس لیے کیونکہ آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں. چلیں میں قصوروار ہوں, میں مان لیتا ہوں. ہم ڈسکشن کر رہے ہیں سولوشن کی, ہم ایکوزیشن کی ڈسکشن نہیں کر رہے. 2 سوسائٹیز ہیں,
ایک پشتون سوسائٹی ہے جو ایگلیٹیرین ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ ٹھیک ہے. وہ ایگلیٹیرین سوسائٹی. دوسرے پاس ہے بلوچ سوسائٹی ہے جہاں پہ سردار ہیں, خان ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, ٹوٹلی ڈفرنٹ. ان میں کوئی کامنالٹی ان مائی ہمبل اوپینین ان میں کامنالٹی نہیں. یو ول ہیو ٹو فائنڈ ڈفرنٹ سچویشن فار کے پی اینڈ اے ڈفرنٹ سچویشن فار بلوچستان. وہ جو ہے پشتونستان بننا چاہیے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. جی پشتونستان کی جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں ان کی بھائی ہے محمود خان جو ہے, وہ اس نے جو بات کی ہے, یہ بات جو ہے وہ 40 50 60 70 سال سے کر رہے ہیں. ان کے والد جو ہے 11 سال جو ہے ایوب خان کی جیلوں میں رہے. ان کی بڑی فائٹ ہے, بڑی سٹرگل ہے, بہت بڑا نام ہے. میرے والد نے ویسٹ پاکستان اسمبلی میں کنٹینیوسلی کئی سال جو ہے ان کے لیے تقریریں کی. الٹیمیٹلی وہ رہا ہو گئے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد کو ملنے آئے, میں موجود تھا وہاں پہ جو ملنے آئے جو ہے. تو میں بڑا رسپیکٹ ان نیشنلسٹ لیڈروں کو میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. اور یہ ضرورت ہے ان نیشنلسٹ لیڈرز کو جو ہے نا آپ مین سٹریم میں لے کے آئیں, ان کو حصے دار بنائیں اسلام آباد کا. یہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ان کی جو پوزیشننگ جب ہوتی ہے ایسی کرائسس کے اندر جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جو ان کے جو اعلیٰ اور عرفہ اصول جو ہوتے ہیں ان کی نفی. چلے اب اکیڈیمک باتیں تو ہوگی, پولیٹیکل بھی ہوگی. مزہ لیٹسٹ دفعہ جو آپ نے کہا صلح ہونی چاہیے, بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں مل کے بات کریں, سارے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں باقی ساری باتیں چھوڑیں, الیکشن کمیشن فارم 45 تو سب کے نکال کے دکھائے اور سب کچھ کرے. آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں بڑا بیٹر الیکشن ہوا. کبھی میں نے دونوں سائڈ سے اتنی خونی نیگیٹو کیمپیننگ نہیں دیکھی. آپ کی طرف سے بھی ترانے بن گئے ہیں, ادھر سے بھی بن رہے ہیں, گالی گلوچ چل رہا ہے. یہ اتنا فارم 45 والا مسئلہ ہے کہ کیا ہے؟ کیوں نہیں فارم 45 سارے سامنے آ جائے, ختم ہو جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں فارم 45 جو ہے ٹھیک ہے, وہ یہ 2018 میں فارم 45 دیے ہی نہیں گیا تھا. اب تو دیے گئے ہیں نا. اب تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چلیں 2018 میں ہو گیا. بٹ آپ ایک سٹوری بیان کریں اور دوسری نہ بیان کریں تو پھر انکمپلیٹ رہے. وہ بھی غلط تھا نا. میں ساری رات مانگتا رہا. سفید کاغذ کے اوپر مجھے فارم 45 دے, یہ اس طرح پکڑا دیے گئے جس کے اوپر دستخط بھی کوئی نہیں تھا. اب تو فارم 45 جتنے ملے ہیں وہ پریسکرائب فارم کے اوپر ملے ہیں, ان کے اوپر سائن ہے پریزائڈنگ آفیسر. تو الیکشن کمیشن ان کو پوسٹ کیوں نہیں کرتا؟ اٹ واز سپوزڈ ٹو پوسٹ all the form 45 مجھے یہ ڈیٹیل اپنے ویب سائٹ پہ نہیں ڈالی ہوئی. دیکھیں مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ ان کو دے آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. مجھے اس بات کا نہیں پتا, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ جوڈیشل پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. جوڈیشل پروسیس میں میرا کوئی کمنٹ ہو سکتا ہے وہ میرے انٹرسٹ میں نہ ہو سکتا ہے میرے انٹرسٹ میں ہو, اس لیے آئی ریفرین فرام کمنٹنگ آن دا جوڈیشل پروسیس. وہ جب تک نہیں ہوگا تو کیسے پھر یہ بحث ختم ہوگی؟ نہیں مالک, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں I'll insist کہ جوڈیشل پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. میرے مخالفین میرے خلاف عدالت میں گئے ہوئے ہیں, ہزاروں پٹیشنیں ہو گئی ہوئی ہیں. اس میں اگر میں جو پوزیشن میں نے لی یہاں پہ لی وہ ادھر کل عدالت میں کوٹ ہو جائے گی. اٹ کین ہارم می, اٹ کین بینیفٹ می, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ رسک. اس دن انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قسم کھا کے کہیں کہ یہ لیجٹمیٹلی جیتے ہوئے لوگ ہیں. وہ 2018 کی قسم دے دیں. تو آپ لوگ اس باری کی قسم کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں, میں نے 2018 کی قسم دے دیں نا. وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا, یا مادر ملت کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی, یا جو ہے قتل عام کیا تھا گور ایوب نے جو ہے وہ ٹرک کے اوپر بیٹھ کے, آج بھی تصویر یاد ہے, گود میں اس نے گن رکھی ہوئی تھی. گورنمنٹ یو کینٹ ڈیلیٹ نہیں, آپ ہسٹری کریں. اگر آپ نے حساب کرنا ہے پورے 75 سال کا حساب کریں. چلیں اب یہ ہر بندے نے حصہ ڈالا ہوا ہے, آپ نے بھی ڈالا ہے, میں نے بھی ڈالا ہے, یہ کیمرے کے پیچھے کا ہر بندے نے ڈالا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کی وہ قسم کھاتے ہیں تو 2024 کی آپ لوگ قسم کھا لیں گے. میں ان کو اس کی بھی تو بات کریں نا سر, 2018 کی تو بات کریں نا, کریں بات. اچھا یہ بتائیں, اب جو اتنے سخت فیصلے ہیں, پیپلز پارٹی آپ کی گورنمنٹ میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب الٹی گھڑی چلنی شروع ہو گئی ہے, اداروں نے آپ کو سپورٹ کیا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بحث ہو سکتی ہے کس حد تک کیا کس حد تک نہیں کیا, بیکاز جو ٹرینڈز دیکھے, مجھے یاد ہے ہم الیکشن ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو ہم آپس میں ہنس رہے تھے کہ یار یہ جو ٹرینڈز آئے ہیں ابھی تک یہ رزلٹ بیٹھا کیوں نہیں ہے, یہ بند کیوں نہیں ہوا ابھی تک سسٹم. اور واقعی کوئی 40 منٹ کے بعد اچانک پتہ لگا کہ سب کچھ بند ہو گیا ہے, سب کچھ ہو گیا. سو کلیئرلی چیزیں تو ہوئی ہیں اور بڑی لارج سکیل کے اوپر ہوئی ہیں, ٹرینڈز جو سے ہوئے ہیں. بلکہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی
بڑے بڑے آپ کے لیڈران ان کی بھی شاید جو مینڈیٹ ہیں وہ لیجٹیمیٹ نہ ہوں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں تمام اعتراضات کی کہ لیجٹیمیسی کا بہت بڑا سوال ہے. اب اگر یہ لیجٹیمیسی نہیں ہے اور حکومت کو بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں اگلے آنے والے 5-6 ماہ کے اندر, ایکسیپٹنس ہوگی, لوگ مانیں گے, نظام چل پائے گا. میری بات سنیں مالک, میں پھر کہوں گا کہ سلیکٹیو ڈسکشن جو ہے یا ٹاپکس پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیں اس ملک میں جو ہے 75 سال میں جو ہے 4 حکومتیں لیجٹیمیٹ تھیں. اوکے, تھیں لیجٹیمیٹ. 58 والی, 69 والی, 77 والی اور 2000 والی لیجٹیمیٹ تھی. اطلاع آئی ہے, میں اطلاع آپ سے شیئر کر لوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کی جو ریزرو سیٹس تھیں اس کا انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا ریکویسٹ الیکشن کمیشن نے. اب اس میں پریسیڈنٹ بھی تھا, قانون بھی تھا. کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا. یہ چیز وہ اپلائی کیوں نہیں کر رہے, کے پی میں کیوں نہیں اپلائی کر رہے؟ کیا چیز؟ یہ چیز جو ہے جو حق مانگ رہے ہیں یہاں پہ, کے پی میں کیوں نہیں وہ حق دے رہے؟ کے پی میں تو جیتے ہیں, ان کو کیا مسئلہ؟ نہیں دے رہے ہیں, دوسرے لوگوں کو ہے نا جو ایگزیکٹلی یہ سچویشن وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی؟ وائی دس سلیکٹڈ؟ دیکھیں میری بات سنیں, فار گاڈ سیک, آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یو ہیو ٹو, ایک آربیٹریٹر ہیں آپ, ایک ایز اینکر پرسن کے بھی آپ نے, یو وانٹ ٹو برنگ آؤٹ دا ٹروتھ. ٹھیک, آپ اس سارے پروسیس کے اندر ایک سچویشن یہاں پہ جو چیز وہ وہاں پہ گرانٹ نہیں کر رہے وہ چیز یہاں پہ مانگ کیوں رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات, اس کا جواب جو ہے آئین میں موجود ہے, میرا خیال ہے 51 ہے, اس میں نے کہا بھی ہے, اپنی تقریر میں بھی کہا ہے, اس میں موجود ہے ویری کلیئر, اور آئی ڈیسائیڈ بھی ہو گیا. نہیں, اس کا تو پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے کہ سیٹیں ٹرانسفربل نہیں ہیں. پھر یہ بھی دیکھیں آپ, جب ایک دفعہ ایگزامپل بھی ہے سر, جب کے پی کے اندر یہ نہیں تھے, باپ والے انہیں الیکشن نہیں لڑا ہوا تھا, تو الیکشن بھی نہیں لڑا ہوا تھا, وہاں پہ جو 3 آزاد ممبر فاٹا والے جب آئے تھے انہوں نے جوائن کیا باپ, تو ان کو خواتین کی نشست مل گئی تھی. یہ پیورلی ڈسکشن تھی. میں آپٹکس کی بات کر رہا ہوں. اگر اس وقت مل جاتی ہیں وہ سیٹس, ان کو کیا ہوتا, ان کی 104 ہو جاتی, 92 سے 104 ہو جاتی, پاور ایکویشن تو ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا, لیکن ایک تاثر جاتا کہ اوکے یہ نظام صرف ایک پارٹی کو تلنے کے لیے نہیں بنا ہوا. اب لگتا کیا ہے, میرا سوال سن لیں, تاثر اس وقت یہ ہے, عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں 72 گھنٹوں کے اندر 3 سزائیں سنانے کی. عدالتیں 18 گھنٹے کیسز سن کے انہوں نے سزائیں دے دی. الیکشن کمیشن ہر فیصلہ دیتا ہے جو پی ٹی آئی کے. میری بات سنیں, لیٹس اسیوم کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ لیٹس اسیوم کہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر آپ یہ پیریڈ کیوں سلیکٹ کر رہے ہیں؟ Why don't you go back to 2018? Because we have to live in today's moment. No, but you are the new reality. You cannot divorce your past, you can't do that. Malik, you don't do that. No, but آپ this is going to be past tomorrow also. میں نے پرائز پے کی نا اپنی ایک افیلیشن کی, یا اپنے ایک سٹینڈ کی, یا اپنی ایک وفاداری کی پرائز پے کی, میں نے پے کی, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. میں کھڑا ہوں آج جہاں پہ پہلے بھی کھڑا تھا. کہاں میری بات تو روکنی ہے نہیں, میری بات سنیں نا, آپ وہ بھی بات کریں نا کہ دیکھیں جب آپ ایک سیکنڈ میری بات کریں. دیکھیں جب آپ ایکوٹی کلیم کرتے ہیں نا تو آپ ایکوٹی کریں بھی, یہ میکسم ہے. میں بار بار بہت دفعہ یہ کوٹ کرتا ہوں, ایکوٹی کا ایک میکسم 12-13 پتہ نہیں کتنے میکسم ہے, مجھے یاد نہیں ہے اب. اس میں یہ ہے کہ if you are claiming equity you must do equity. یہ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں ایکوٹی, وہ کیا ایکوٹی کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ فیئرنیس اور جسٹس جو ہے انہوں نے کبھی پریکٹس کیا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کلیم کر رہے ہیں. You actually abdicate your right to claim justice when you don't do justice yourself. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہزاروں سال کی تاریخ کہہ رہی ہے. تو آپ کے نزدیک اس وقت کوئی زیادتی نہیں ہو رہی پی ٹی آئی؟ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. جو میرا مطلب ہے جو انہوں نے بیجا ہوا ہے وہ کاٹ رہے ہیں. پنجابی میں اس کا پنجابی میں میں کہہ سکتا ہوں, ذرا آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی جب میں پنجابی میں کہوں گا, لیکن آئی ریفرین فرام دیٹ. نہیں, لیکن وی آر ریڈی ٹو, جس طرح شہباز شریف نے کل کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, باوجود اس بات کے جب شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن تھا اس نے یہ بات بار بار کہی اسمبلی کے فلور کے اوپر,
پرائم منسٹر ایک دو دفعہ موجود اگر اتنا آپ لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں, آپ ہر وقت آپ صلح بھی چاہتے ہیں, آپ کے دل بھی بالکل صاف ہے, سب کچھ ہے, جیسر کر دیتے وزیر اعظم. جتنی خواتین بند ہیں ان کو بیل ہونے دیتے, وہ کہیں جا تو نہیں رہے, میری بات سنیں, خواتین کو 8 مہینے سے رکھا ہوا نہ کریں نا, میری بات سنیں, اتنے تو نہ اچھے بنے. میری بات سنیں, میں مریم نواز کو جس حالات میں وہاں پہ رکھا گیا, وہ موٹی ململ کے دوپٹے جو ہے پانی میں بھگو کے اپنے سر پہ رکھتی تھی, اتنی گرمی تھی وہاں پہ, تپش تھی جن سیلوں میں اس کو رکھا گیا. اوکے, میرا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے نہ آپ نے پروگرام کیا نہ آپ کے کسی اور کس نے کہا ہے, انہوں نے تو یہ بھی کہا میں نے پتیلے سے کپڑے استری کیے تھے. خیر وہ باتیں چھوڑیں, تو اس کا کیا مطلب ہے اگر مریم نواز کو دوپٹہ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مریم نواز کو دوپٹہ سر پہ رکھنا پڑا, ہم ان کا لیتے ہیں, ہم تو کہتے تھے جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز مریم نواز نے دوپٹہ رکھا سر پہ, اب باقی 600 لوگ بھی دوپٹے رکھیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا, میں قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اپنا پرسنل ایگزامپل دے رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری طرح کو بے گناہ. جیسر بنتا نہیں تھا کیا, یہ ہیلنگ ٹچ نہیں تھی؟ دیکھیں جیسر پرائم منسٹر نے کل بھی کہا ہے کہ لیٹس سٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. یہی تو جیسٹرز ہیں. میں باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں جتنی خواتین 6-7 ماہ سے ہیں, کوئی مائیں ہیں, کوئی بیٹی ہیں, سب کچھ ہے, اگر ان کی بیلز ہو جاتی ہیں, ان کو کہتے ٹھیک ہے یار ان کو بیل پہ چھوڑ دے, کون سا آسمان گر جاتا؟ میں ایک اور بات کرتا ہوں, میں پرسنل ہو جائے گی. اس ہماری حکومت میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ہماری اس میں بھی, اور اس سے پہلے 2 سال جو ہے اینٹی کرپشن پہ میری بیوی کے خلاف کیس بنائے ہوئے تھے. ہاں صحیح, آپ کو پتا ہے نا, کم از کم 30-35 پیشیاں جا کے صبح جاتی شام تک, اور جان کے بلاتے بھی نہیں تھے, بٹھاتے تھے. تو یہ دیکھیں نا, میں اس کو کس طرح ریورس کرنا ہے. ریورس ایسے ہی کرنا ہے نا کہ جو ہوتا رہا ہے اس کا نیا ٹرینڈ سیٹ کریں. نہیں پلیز میری بات سنیں, یہ اس کو ریورسل اس طرح ٹرانزیکشنل ریورسل نہیں ہو سکتی, اس کو ایتھوس کی ریورسل ہونی چاہیے آپ کے. یہ ٹرانزیکشنل ریورسل نہیں, یہ ٹرانزیکشنل ریورسل ہے, این ایتھوس ریورسل. اگر آج آپ یہ کہہ دیں کہ یار جو ہوتا رہا ہے یہ اب نہیں ہوگا. میں دیکھیں, میں آپ کا یہ آرگومنٹ فار انسٹنس یہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہوں کہ جی ان کو رہا کر دیا جائے, جو ہے ان کو بیل پہ, میں رہا تو کہہ نہیں رہا, بیل آؤٹ کر دیں. بیل پہ بھی تو رہائی ہوتا ہے نا بندہ, لیکن یہ ہوتا ہے نا ایک بیل ہوتی ہے دوسرا کیس بن جاتا ہے, کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا باہر. ٹھیک ہے, میں دیکھیں اس میں ان میں رہا بھی ہوئی ہیں خواتین جو ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, خواتین رہا بھی کی گئی ہیں. یہ بھی ایک ہی خاتون رہا ہوگی جو ایک آرمی چیف کی نواسی تھی, اس لیے شاید 6 مہینے بعد ہوگی. میرا نہیں خیال, لیکن اوریجنلی نمبر آف لیڈیز who were in prison was much larger, ان کو اب میرا لئے 8 یا 10 یا 11 12 رہ گئی. آج کے دور میں پولیٹیکل کیسز کے اندر ہونا چاہیے خواتین کو اندر, اگر وہ کرمنل کیس ہے تو ہو جائیں گے اندر. دیکھیں یہ اس کو پولیٹیکل کیس دے کے غلط رنگ نہ دیں, وہ پالیٹکس میں یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. میں نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی ہوئی ہے, مجھ سے زیادہ کوئی ووکل رہا ہے, یو آر اے وٹنس ٹو اٹ. 90 کی دہائی میں بھی, مشرف کے وقت بھی, اس کے بعد بھی ایک سٹینڈ لیا کہ انٹرونشنز نہیں ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کی, اس وقت کی فوج کی لیڈرشپ کے خلاف, مشرف کے خلاف تقریریں کی. میں آج بھی جو ہے جنرل ضیاء کے خلاف جو ہماری ایسوسیشن اس کے رہی ہوئی ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے اپالوجائز کرتا ہوں, ایوب خان کے خلاف بات کرتا ہوں, یحییٰ کے خلاف بات کرتا ہوں, یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں, آپ ان کے گھروں پہ جا کے حملہ کرتے ہیں, آپ جا کے GHQ پہ حملہ کرتے ہیں, دیٹ از ڈسٹرکشن. تو اس کے بعد جو پولیس نے گھروں میں جا کے بغاوت ہے, جو اس کے بعد پنجاب پولیس نے گھروں میں جا کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے, آپ کے دشمن انڈیا نے اس چیز کا جو مذاق اڑایا اور جو اس چیز کا ایڈوانٹیج لیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر سے لوگوں نے جا کے کور کمانڈر اور GHQ اور چکدارا پہ اور ایئر فیلڈ پہ جس پہ 85 جہاز کھڑے تھے اس پہ جا کے حملہ کیا ہے اور ان جہازوں کو جلانے کی کوشش کی ہے. واٹ از دس؟ خواتین تو نہیں, نہ وہ جو للکار رہی تھی خواتین کہ چلو کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچو, یہ کرو, یار نہ اینج نہ کرنا, یار اینج نہ کرنا. تھوڑا سا میرا بھی آرگومنٹ ایکسیپٹ کر رہا ہے. میں یہ کہا ہے کہ کسی کو آپ کیس سے نکالیں, میں کہہ رہا ہوں کسی کو بری کریں. میں کہہ رہا ہوں جو یہ پرولونگ انکارسریشنز ہیں خواتین کی, یہ واقعی ایک ایشو ہے. ہر بندہ جو نیوٹرل بھی ہے وہ بھی کہتا ہے یار خواتین کو اتنا کیوں تل رہے ہیں, بندوں کو رکھیں. میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں, اور آپ چھوڑ اور سزائیں دیں, کیس چلے سزائیں دیں, کوئی بھاگ تو نہیں سکتا ملک سے. نہیں, میری دیکھیں بھاگے ہوئے بھی ہیں
آپ کو بھی پتہ ہے بڑے بڑے لیڈر بھاگے ہوئے ہیں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کدھر بھاگ گیا, کوئی کدھر بھاگ گیا. بھی 5-7 سال نہیں دیکھیں یہ دیکھیں بھاگنا, دیکھیں ہمارے جو لیڈر گئے تھے میاں نواز شریف, وہ بقاعدہ ایک پروسیس سے گزر کے گئے تھے. اس پروسیس پہ آپ اگری کریں یا نہ کریں, لیکن ایک پروسیس سے گزر کے گئے تھے. وہ اس طرح کوئی جسٹ چلے وہ ڈیبیٹ علیحدہ ہو جائے گی نا. ابھی چلیں آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے, میں تو بڑے سوال کرنے تھے, ہم یہ 2 معاملات میں پھنس گئے. لیکن ایک سوال میں نے بڑی کوئکلی آپ سے کہنا, آخری 3-4 منٹ ہیں, بیکاز اٹ بگز می اے لاٹ. گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہوا ہوا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے. ابھی انہوں نے اناؤنس کیا پرائم منسٹر نے کہ جو سبسڈی دیتے تھے فرٹیلائزر پلانٹس کو, وہ ہم دے گئے کسانوں کو ڈائریکٹلی. آپ سے اس لیے پوچھو کہ اس ایشو پہ آپ کو کافی ایکسپرٹیز تھی. میں تو جب پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین تھا اس وقت سے لگا ہوا ہوں کہ گیس کی جو سبسڈی جو ہے وہ آپ سبسڈائز کرتے ہیں گیس. اس وقت کے مجھے ریٹ یاد ہیں کہ آپ 33 کی گیس بیچتے تھے فرٹیلائزر پلانٹس کو, اور آپ کو ویل ہیڈ پہ 89 کی پڑتی تھی. یعنی آپ گھر سے جو ہے تقریباً 60 روپے کا نقصان رکھ کے چلتے تھے. اور گیس کے جو فرٹیلائزر پلانٹس جو ہیں وہ یہ پروفٹ جو ہے, یہ ایڈوانٹیج جو ہے, یہ کنزیومر کو یعنی فارمر کو, کسان کو ٹرانسفر نہیں کرتے. یہ وہ اپنی بیلنس شیٹ میں بک 10 روپے کا شیئر جو ہے 400 روپے کا ہو جاتا ہے. وہ اپنی اور چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں, جی اسی بڑا پیسہ بنا لیا ہے. اس وقت تو گورنمنٹ کے تھے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن آج بھی یہ ہے, میرا خیال ہے کہ اب کچھ تھوڑی سی ریشنلائزیشن ہوئی ہے, لیکن آپ سبسڈائز کرنا ہے تو آپ نے ڈائریکٹلی کسان کو سبسڈائز کرنا ہے. اس کو ایڈوانٹیج ہے, اس کا میکنزم موجود ہے, نکل بھی آئے گا. اگر اس وقت موجود نہیں ہے, بنایا بھی جا سکتا ہے کہ کسان کو ٹھنڈی ہوا لگے. یہ جو فرٹیلائزر پلانٹوں والے ہیں ان کو نہ دیں. یہ پاک عرب ہو گیا یا میرپور متھیلو والا, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے, پاک امریکن جو تھا, پھر ایک میاں والی میں ہے, ان کو نہ دیں. ان کی بیلنس شیٹ فیٹ نہ کریں. عوام کی جو ہے نا کو یہ ریلیف دیں تاکہ. اچھا مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے, مجھے یہ بتا دیں اگر اگلے پہلے 6 ماہ میں یا ود ان دی فرسٹ ایئر اگر پرائیویٹائزیشن نہ ہوئی, بڑی لیول کے اوپر پرائیویٹائزیشن, چل پائے گی اکانومی جو لاسز اتنے بڑے ہیں سب کچھ ہے؟ دیکھیں پرائیویٹائزیشن جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک پہ ہونی چاہیے, ہر قسم کی پرائیویٹائزیشن. گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے علاوہ اور میرے خیال کو کوئی اور چیز رہنی چاہیے. یہاں پہ جو لوگ مختلف گورنمنٹ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا ادر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ اپنا جو اقتدار ہے اس کے اوپر یہ حکومتی ادارے پی اے لے لیں, آپ جو ہیں اسٹیل مل لے لیں, میں یوٹیلیٹی سٹورز لے لیں, وہاں پہ یعنی ان کفن چور ہے. میں ول ہے بیکاز اس کا ایک فال بیک ہے. بیکاز مجھے یاد ہے زبیر صاحب نے ایک انٹرویو دیا ابھی ریسنٹلی, جس میں انہوں نے بتایا کس طرح پی آئی اے اور ڈسکوز وغیرہ کی چیزیں 1-2 کی تیار ہوئی تھیں, اور لانچ کرنے سے پہلے صبح اشتہار دینے کرنے سے پہلے ایک شام پہلے ڈار صاحب آئے اور انہوں نے رکوا دیا. کیا پھر اس طرح میں دیکھیں میرا خیال ہے پرائیویٹائزیشن میں, یہ جس مائی پرسنل اوپینین, مجھے ایکسپیرینس ہے, میں 3 سال پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین رہا ہوں. پرائیویٹائزیشن نہ کرنا از اے کرائم اگینسٹ پیپل آف پاکستان, اٹس اے کرائم اگینسٹ اسٹیٹ. کیونکہ ہمارا کوئی اور وجہ نہیں ہے, میں کوئی اور وجہ نہیں کہ کم از کم اربوں روپیہ نہیں, ہنڈریڈز آف بلینز بلکہ تھاؤزنڈز آف بلینز جو ہے نا از گوئنگ ڈاؤن دی ٹرین, بیکاز ہم یہ سارے جنازے جو ہے باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بیوروکریسی یا ایکسپرٹس لا کے ہم اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں, وہ مزے کر رہے ہیں. تو یہ پرائیویٹائزیشن میں ان کا تو اوپن سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا, وہ تو بالکل سپورٹ نہیں کرتے. پیپلز پارٹی نے بڑی سکسیسفل پرائیویٹائزیشن مالک کی ہوئی ہے 90s کے اندر. بڑی اچھی ٹرانزیکشن نوید قمر جب پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین تھے, اور بڑی اچھی ٹرانزیکشن انہوں نے کی ہوئی ہیں. میں I'm a witness to it. میں نے ان سے انہیریٹ کیا تھا. There was a beautiful structure in privatization commission جس کو میں نے. لیکن آپ ڈکلیئرڈ پالیسی اور ان کا ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں. نہیں, وہ بات کی جا سکتی ہے. You cannot perpetuate. آپ پی اے جو ہے ایک بلیڈ کرتا ہوا زخم ہے, اس کو بند کرنا پڑے گا جو ہے, اس کے بغیر کوئی چارج. وہ کہتے ہیں ریوائیو کریں گے. ریوائیو کچھ نہیں, جنازے کبھی ریوائیو نہیں ہوئے, جنازے قبروں میں جاتے ہیں, جنازے کبھی ریوائیو نہیں ہوئے. This is my stance. I know it. You bring Naveed Qamar across the table. میں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. We are on the same page. وزیر اعظم نے کل کہا کہ یہ NFC ایوارڈ کی بات ہو رہی تھی, کتنے پیسے دیتے ہیں صوبوں کو, تو یہ ہمارے پاس تو بچتا ہی نہیں ہے. ہم تنخواہیں بھی وہ قرضہ لے کی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. کیا NFC ایوارڈ ری وزٹ کیے بغیر کام ہوگا؟ بیکاز 80th امینڈمنٹ NFC ایوارڈ یہ ان کی ریڈ لائن ہے پیپلز پارٹی کی,
ان کے سر پہ میری بات حکومت سنیں، میں فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک لیمنز ویو دیتا ہوں. آپ جب پرائیویٹائزیشن روک لیں گے، کر لیں گے، آپ جب یہاں پہ جو ایف بی آر ہے ایتھے نیڑے ہی کدھر بلڈنگ ہے تھوڑے کول ہی، یہ اس میں ایک نہیں ہزاروں نہیں ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز جو ہے نا چوری ہو رہا ہے. اور آج سے چوری نہیں ہو رہا ہے، پچھلے 15-20 سال سے 30 40 50 سال سے ہو رہا ہے. اب وہ بند کریں نا، آدھا ہی بند کر لیں، کوارٹر ہی بند کر لیں، آپ کے سارے ٹھیک، یہ سارے کے سارے ایوارڈ سب ٹھیک ہو جائیں گے. تین باری گورنمنٹ میں آپ آئے ہیں، آپ نے تو کچھ کیا نہیں. I admit our failure. It's an utter failure, abject failure. بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں. ریونیو کی سائڈ پہ فیلئر. آپ ایک ہی بندے نے جو ہے کاؤ جو ہے اس کو ملک کی ہے، یار کسی نہ کسی نے تو سک جائے دیو. تو آپ وہاں پہ ٹیکس اور چور جو ہے، آپ 300 ارب روپے کا چوری ہے سگریٹوں کی، ہر مہینے وہ برانڈ بدل دیتے ہیں. پرنٹنگ اس کی ڈبوں کی جو ہے وہ ڈبیوں کی جو کراتے ہیں، آپ 400 ارب روپے کی نہیں کریں گے. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خود جو ایبجیکٹ فیلئر مان رہے ہیں خواجہ صاحب، اس تمام عرصے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہی تھے جنہوں نے نہ ٹیکس بیس پڑھائی، نہ یہ چوریاں روکی، نہ کچھ کیا. بس وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے. ایک اور کویسچن، ٹائم بڑا تھوڑا، میں جلدی سکویز کر رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا جلدی جواب دے رہے ہیں، جلدی ہو جائے. یہ ٹیرف جو بجلی کا ہے، ڈسکوز کی جو انیفیشنسیز، آپ پاور منسٹر بھی رہے ہیں، سب کچھ رہا ہے. ساری نالائکیاں چوری عام آدمی اس کو بھگت رہا ہے. پھر آئی پی پیز ہیں، وہ اتنا بڑا ایک پاور گروپ ہے کہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس یا ان سے بات کیے ہوئے، آخر وہ یہیں کے بزنس مین ہیں، ان کو کیوں نہیں ٹیبل پہ لایا جاتا؟ اگر بندوں کو اٹھایا جاتا ہے ووٹ لائلٹی بدلنے کے لیے، تو پھر فوج کو کہ ان کو ہی اٹھا لے، شاید وہ اپنی پالیسی بدل لے. بٹ آن اے سیریس نوٹ، آئی پی پیز کو لائن میں لائے بغیر اور ڈسکوز وغیرہ کو پرائیویٹائز کیے بغیر کیا پاور ٹیرف میں کوئی فرق پڑے گا؟ ورنہ ہم مر گئے ہیں لوگ. دیکھیں، میں آئی پی پیز کی جو پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. ایک نیشنل لیول پہ نیگوشیشن ہونی چاہیے ان لوگوں کو، اور اس کا ایک سلوشن ڈھونڈنا چاہیے. جب یہ نیگوشیٹ ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے کانٹریکٹس جو تھے جو لوکل نیگوشیٹ ہوئے تھے. میں فورن کانٹریکٹس کی بات نہیں کر رہا. مثلا ہم نے چائنا سے جو کیے ہوئے ہیں وہ اباف بورڈ تھے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو لوکل میں اس میں گڑبڑ ہے. جس وقت وہ ٹیرف لیے گئے تھے، اس ٹیرف میں کوئی فجنگ کی گئی تھی. آئی کین ایون ٹیل یو، میں بتا بھی سکتا ہوں کون سے پروجیکٹس میں کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا. نہیں وہ وکھرا پتہ نہ گل کر لواں گا، پہلا پنڈ تے پہ لیندے. تو جو اس کے بعد جو ہے نا، دوسری بات جو ہے نا، جو بجلی کی چوری جو ہے، یہ انبلیویبل فگرز ہیں. وسدے راستے شہراں دے وچ جڑا ہے 87% بجلی چوری ہوندی ہے. Not in one province, in every province. 87% بجلی چوری ہوتی ہے. اس کا لوڈ جو ہے نا عام آدمی دیتا ہے. آپ یہ ونڈو اے سی ہے نا، تنو ہی آندا ہوئے دا ایس ایم ایس کہ یہ ونڈو اے سی ہے تو ویچو، کہاں سے آتا ہے؟ یہ ونڈو اے سی وہاں پہ جا کے لگتے ہیں، یہ اچھی خاصی بجلی کنزیوم کرتے ہیں. یہ وہاں پہ جا کے لگتے ہیں جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، جہاں پہ فری بجلی ہے، چوری بجلی کی. میں آپ شہروں کے نام لوں، آپ یو ول بی شاکڈ. تو علاج پہ پرائیویٹائزیشن یا ڈسکو پرائیویٹائز کریں، ان کو پہلے سٹاک مارکیٹ پہ لے جائیں، انویسٹ کریں سٹاک مارکیٹ پہ. گیپ کو گجرانوالے والا، فیصل آباد والا، لاہور، اسلام آباد، یہ 3-4 آپ کے پاس بڑے اچھے ڈسکوز ہیں، ان کو لے جائیں. ایک کیا کہتے ہیں، کک سٹارٹ ہو جائے گا پروسیس جو ہے، ایک ٹیزر سا چلے گا اور مارکیٹ کے اندر جو ہے آپ کو ایک سارا فیل ہو جائے گا. میرے پروڈیوسر صاحب میرے کان میں چیخ کے پاگل ہو گئے کہ آپ آپ ہی انڈے لمبے پنگے لینے، میں ان کی کرا جڑا. آپ سے ایک شو کریں گے پیورلی ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر، بیکاز پاور اور اس پہ بات کریں. آپ ٹیکس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کیا لیکیج ہو رہی ہے. میں بلیڈنگ آپ کو نیکسٹ ویک آپ طے ہو گیا ٹیکس، پاور، ان چیزوں پہ ہم سیاست ڈسکس نہیں. میں ایک فکرہ صرف کہوں گا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں بہت جو ہے جہاں پہ پولیٹیکل ایشوز ہیں وہاں بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نیشنل لیول کا ایک ہے، وہ بھی وونڈ ہیل کرنے والی بات ہے. فائنینشیل جو ہے وہاں بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ان وونڈز کو بھی ہم نے ہیل کرنا ہے، ان کو بھی بند کرنا ہے تاکہ بلیڈنگ نہ ہو، whether it's political or financial. Next we will discuss it in detail.
Thank you. नाज़रीन आपने देखा, आप अपनी राय खुद ही कायम करें, काम तो ला लो। इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।